یہ ایک بڑی تجارت پیشہ قوم تھی۔ قدیم زمانہ میں جو تجارتی شاہراہ بحر احمر کے کنارے یمن سے مکہ اور ینبو ہوتی ہوئی شام کو جاتی تھی، اور ایک دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی، اس کے عین چوراہے پر ان کی بستیاں موجود تھیں۔ اسی بنا پر عرب کا بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا، اور ان کے مٹ جانے کے بعد بھی عرب میں ان کی شہرت برقرار رہی، کیونکہ عربوں کے تجارتی قافلے مصر اور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن ان کے آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرتے تھے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا۔ یہ لوگ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کی طرف منسوب ہیں، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے۔ قدیم زمانے کے قاعدے کے مطابق جو لوگ کسی بڑے آدمی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے، وہ رفتہ رفتہ اسی کی اعلیٰ اولاد میں شمار ہو کر بنی فلاں کہلانے لگتے تھے۔ اسی حساب سے عرب کی آبادی کا بڑا حصہ بنی اسماعیل کہلایا، اور سیدنا یعقوب کی اولاد کے ہاتھ پر مشرف و اسلام ہونے والے سب کے سب بنی اسرائیل کے جامع نام کے تحت کھپ گئے۔ اسی طرح مدین کے علاقے کی ساری آبادی جو مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کے زیر اثر آئی، بنی مدیان کہلائی، اور ان کے ملک کا نام بھی مدین یا مدیان مشہور ہو گیا۔ بعض لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خاندان کو بنی کتورہ کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اصحاب ایکا بھی اہل مدین کا نام ہے، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب ایکا کوئی دوسری قوم ہے۔ یہ لوگ دین ابراہیمی کے پیرو تھے، اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی سی تھی، جیسی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ دراز تک مشرک قوموں کے درمیان رہتے رہتے اس قوم میں بھی شرک اور کئی دوسری اخلاقی برائیاں داخل ہو گئی تھیں، مگر اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ اور اس پر فخر برقرار تھا۔ اس قوم کے کھاتے میں ویسے تو کئی اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں، مگر دو بڑی نمایاں خرابیاں تھیں، ایک شرک اور دوسرا تجارتی معاملات میں بددیان تھی، اور انہی دو چیزوں کی اصلاح کے لیے سیدنا شعیب علیہ السلام مابعوث کیے گئے تھے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، لیکن ان کی تجارتی بددیانتیوں میں ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، راہزنی اور بیرونی تجارتی قافلوں کو ہراساں کرنا وغیرہ شامل تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو ان برائیوں سے روکا اور راہ حق کی طرف بلایا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ اختیار بھی نہیں کہ ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں تصرف کریں، بس ایک تم ہی راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ اگر ہم پر تمہارے خاندان والوں کا دباؤ نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ قوم نے کہا کہ اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو ایک ہولناک عذاب نے آ پکڑا۔ اس عذاب کی نوعیت 3 طرح کی تھی، جس میں زلزلہ اور زوردار چنگھاڑ اور بادل تھے، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا۔ جزیرہ نما سینا کے مشرقی ساحل پر بھی ان کا کچھ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اسی طرح کے کچھ آثار اردن کے شہر معان اور اس کے آس پاس بھی ملتے ہیں، اور ان کو بھی بنی مدیان سے نسبت دی جاتی ہے۔ امید ہے ناظرین کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔